شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ یہ اولاد آدم بگڑ جائے، اور یہ اتنا خوبصورت انداز دے کے بتاتا ہے کہ یہ پھر جو ہے نا اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں تو شیطان نے فزیکلی بھی لوگوں کو آ کے ورگلایا ہے، فزیکلی شکلیں بدل کے. جیسے لواطت جہاں سے شروع ہوئی اس نے باقاعدہ وہ شیطان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے اور دو بنے اور سر عام انہوں نے گناہ کیا اور لوگوں نے دیکھا اور اس پہ چل پڑا. زنا میں بھی اس نے کردار ادا کیا ہوا ہے، اور یہ آنکھوں میں کشش پیدا کرتا ہے، اندر ہرس پیدا کرتا ہے، تب تک یہ ہلاکت ہے. کوئی اس گناہ کے بعد بندے کو ملتا ہی کچھ نہیں ندامت کے علاوہ. کیا اس کو ملے گا کیا؟ تو دولت مل جائے گی، اسے مال مل جائے گا. الٹا اس نے جو پاس تھا، جو دولت تھی، وہ بھی نقصان کر دیا. زانی مرد اور عورت جب زنا کرتا ہے، خواہ وہ زنا کی قسم کوئی بھی ہو، آج کل زنا کی اقسام بہت آ گئی ہیں اس میڈیا کے بعد، یہ سوشل میڈیا اور ٹیلی فون کے بعد. ہم جنسی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے اور زمین پر بہت بڑا عذاب نازل ہو جائے گا اگر قوم اس سے واپس نہ آئی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس ٹائم 85% جو ہے یہ لوگ اس میں ملوث ہو گئے ہیں اور اللہ کا ڈر اور خوف نہیں رہا. ہم جنسی کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے بچپن سے ہی اس کے اوپر بند باندھنا پڑے گا، ہمیں اس گناہ سے روکنا پڑے گا. صلو علی النبی. تو جب یہ عادت پڑتی ہے تو پھر انسان روز نئے سے نئے گناہ کی طرف جاتا ہے اور پھر وہ بچ نہیں سکتا. پھر کہیں نہ کہیں وہ اس غلط کاری کی وجہ سے آخر کار اس کا انجام بڑا خراب ہوتا ہے. زنا کسی بھی قسم کا ہے، وہ کبیرہ گناہوں میں ہے اور سخت ترین اس کے متعلق سزا کا حکم ہے. جو اسلامی سزائیں ہیں اس کے اندر بھی ان کے لکھا ہوا ہے. اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اسے سنسار کرنے کا حکم ہے، اسے سنسار کر دیں کہ یہ شادی شدہ تھا، بیوی بھی تھی، اس کے باوجود اس نے زنا کیا، اسے زمین میں دفن کریں اور اسے پتھر ماریں جب تک مرتا نہیں، اس وقت تک کسی جان نہ چھوڑی جائے. اور دوسرا اگر کنوارا کرتا ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں. پہلی دفعہ کرتا ہے کوڑے، دوسری دفعہ پھر کوڑے، تیسری دفعہ پھر قاضی سوچے گا کہ یہ تو باز نہیں آ رہا، معاشرے میں ناسوب پھیلا رہا. معاشرے میں تعفن پیدا ہوتا ہے زنا کی وجہ سے، معاشرے کا سکون برباد ہو جاتا ہے زنا کی وجہ سے، بلکہ گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں اس زنا کی وجہ سے. لیکن ہمارا اس طرف خیال ہی نہیں. ہم تو وقتی جو شہوت کا غلبہ ہے، جس شیطان نے قابو کیا ہوا ہے، نفس نے قابو کیا، ہم تو اس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں فوری طور پہ. اس کی زیادہ اسے محنت ہی نہیں کرنی پڑتی، ہم فوراً اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. خبردار، اکیلے میں خلوت اکیلے میں نہیں کرنی، خواہ وہ عورت ہو خواہ وہ لڑکا ہو. کم عمر یا کم عمر عورت جو ہے، کم عمر بچی، زیادہ لڑکی بڑی عمر کی چھوٹی بچیوں کے ساتھ، اور مرد چھوٹے بچوں کو خلوت نہیں کرنی، اکیلے نہیں جانا. موت ہے یہ. میں آپ کو ان چیزوں کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں کہ جب آپ نے یہاں سے نکلنا ہے تو آپ نے اپنے گھر میں گرد و نواح میں ان چیزوں پہ سوچنا ہے کہ اس سے بچایا جائے. فیملیوں میں اکثر ہوتا ہے یہ، شادی بیاہ کے دنوں میں نا بڑا کورام مچتا ہے. یہ اس وقت زیادہ نظر کی ضرورت ہوتی ہے بچوں پہ نظر رکھنے کی. والدین اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، مہمانوں کو سنبھالتے ہیں، بچے اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، بچوں کی توجہ ہٹ جاتی ہے. اسکول آتے جاتے بچوں پہ نظر رکھی جائے کہ یہ کس کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. کسی دکاندار کے پاس تو نہیں آتے جاتے، کوئی چیز تو نہیں اس سے لے رہے، کسی بڑے کے ساتھ ان کا تعلق تو نہیں ہے. جن کے نوکر ملازم ہیں وہ نوکر ملازموں سے بھی بچوں کو دور رکھے. حد ہے آپ کی. 5 سال کے اوپر تو بعد پھر آپ قید لگا دیں اور ان کے اوپر پوری توجہ دیں. بہت خرابیاں سننے میں آتی ہیں، بہت ساری. اور بالخصوص دوسروں کی عزت کا خیال رکھیں.
کسی کی بیٹی بہن کی طرف توجہ نہیں جانی چاہیے، پہلے خیال اپنا آنا چاہیے۔ ہر ایک بندہ اگر اس کی بہن نہیں یا بیٹی نہیں تو الگ بات ہے، لیکن ماں تو رکھتا ہے نا، ایک عورت سے جنم تو اس نے لیا ہے۔ ہم لوگوں کی عزت کا خیال رکھیں گے، اللہ ہماری عزت کا خیال رکھے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔